بروز محشر کسی انجینئر کے باپ کو عزت نہیں دی جائے گی. بروز محشر کسی جج کے باپ کو جنت میں اس لیے نہیں بھیجا جائے گا کہ تیرا بیٹا جج تھا لہذا تو جنت میں آ جا. بروز محشر کسی کی ماں کو وہ اونچا مقام عزت مرتبہ نہیں دیا جائے گا کہ تیرا بیٹا دنیا کا اعلیٰ ایجوکیٹڈ پرسن تھا لہذا تجھے یہ عزت دی جاتی ہے, نہیں دی جائے گی. ارے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ, کیونکہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین فرماتے ہیں بروز محشر حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ ایک نورانی تاج پہنائے گا. دیکھنے والے محشر والے پوچھیں گے کیا تم کوئی پیغمبر ہو, تو وہ ماں باپ کہیں گے خدا کی قسم ہم کوئی پیغمبر نہیں ہے, تم ایسا سوال کیوں کر رہے ہو. کہا اگر پیغمبر نہیں ہو تو یہ نورانی تاج تمہیں بزم محشر میں کیوں پہنایا گیا. تو ماں باپ کہیں گے اللہ اللہ ہمیں یہ نورانی تاج پیغمبر ہونے کی وجہ سے نہیں, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے پہنایا گیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, آپ کے محلے میں مدرسہ چل رہا ہے میرے بھائی, لے آؤ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں ڈالو, مدرسے میں پڑھاؤ, تینوں کو پڑھا لو بھائی, کیا کرنا ہے کر لو. اللہ اگر آپ کو 3 بچے دیا, 3 اولاد دیا, 2 کو کیا پڑھانا ہے پڑھا لو, 1 کو حافظ قرآن بنا. اللہ آپ کو 2 بچے دیا, 1 بیٹا 1 بیٹی ہے, بیٹی کو کیا پڑھانا ہے پڑھا لو, بیٹے کو لے آؤ حافظ قرآن بناؤ. آپ ذرا غور کیجئے, اگر ہمارے پاس 3 بچے 10 بچے 15 بچے حافظہ بنیں گے تو پھر ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا, یہ قوم کی رہنمائی کیسے ہوں گی. یہ تینوں مل کے کیا کریں گے بیچارے لوگ, 3 مسجد کون سے کونے میں گھس جاتے ہیں لوگ. ہمارے پاس اتنی مسجدیں ہیں, ہر دن ایک نئی مسجد آباد ہو رہی ہے, ہر دن ایک نئی مسجد کا سنگ بنیاد رکھے جا رہا, ہر دن ایک نئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. اب مسجدوں میں جا کے دیکھ رہے ہیں تو حافظ صاحب اگر نہیں آئے تو کوئی دوسرا مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو نماز پڑھانے کے لائق ہو. اتنی حالت کمزور ہو گئی, اتنا مسلمانوں کی مسجدوں کا جو ہے حال برا ہے کہ ایک آدمی بھی صحیح قرأت پڑھنے والا نہیں ہے, صحیح تجوید کا جاننے والا نہیں ہے. اسی لیے آج اس بھٹکی ہوئی امت کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے آج آپ کو یہ عہد کرنا ضروری ہے کہ آپ کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے, تاکہ آپ کا بچہ صرف آپ کا بچہ نہ رہے, آپ کا بچہ قوم کا امام بن جائے, امت کا رہبر بن جائے, امت کو ہدایت کی طرف لانے والا بن جائے, امت کے لیے وہ تعلیم و تربیت کا مرکز بن جائے. ارے آپ کا بچہ جہاں بیٹھے وہاں سے شریعت کے مسئلے جنم لینا شروع ہو جائے, آپ کا بچہ جہاں بیٹھ جائے وہاں سے مصطفیٰ کا دین زندہ ہونا شروع ہو جائے, آپ کا بچہ جہاں بیٹھ جائے وہاں سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے, آپ کا بچہ جہاں بیٹھ جائے وہاں سے انسانیت کو عروج اور بندگی کو شان نصیب ہو جائے. بناؤ میرے بھائی, آپ چاہیں تو آپ کا بچہ ایسا بن سکتا, صرف آپ کے چاہنے پر ہے. دیکھو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, بچہ اپنی اماں جان کے پیٹ سے سیکھ گیا ABCD, جونی جونی یس پپا, ایٹنگ شوگر نو پپا, سیکھ کے آیا, بولو بھائی. مگر آج ہمارا بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, کیوں پڑھ رہا بھائی, ہم اس کو وہ ماحول میں ڈالے تو وہی پڑھ رہا. اگر آپ یہ ماحول میں ڈالے تو خدا کی قسم آپ کا بچہ یہی پڑھتا. وہاں جگایا تو جونی جونی پڑھتا, یہاں آیا تو الحمدللہ رب العالمین. آپ کے اوپر ہے میرے بھائی, سب چیزیں آپ کے اوپر ہے. آپ ایسا کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, آپ ایسا کچھ بھی نعوذ باللہ من ذالک آپ شکوہ شکایت نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے بچوں کو توفیق نہیں دیا, نہیں توفیق تو دیا اللہ, آپ استعمال نہیں کرے. میں جب چھوٹا تھا تو میرے کو تو اتنی سمجھ نہیں تھی, اسکول کیا ہے مدرسہ کیا ہے میرے کو تو نہیں معلوم تھا, یونیورسٹی کیا ہے جامعہ کیا ہے میرے کو تو نہیں معلوم تھا.
مگر میرے والد محترم ڈیسیشن لیے، فیصلہ لیے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ آج ان کا یہ فیصلہ، آج اس وقت کا ان کا وہ فیصلہ آج میرے لیے نجات کا سبب بن گیا، میرے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بن گیا۔ میں آج اپنے باپ کے لیے، میرے بابا انتقال کر گئے مگر میں ہر نماز میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میرے بابا کو تو اعلیٰ درجہ مقام نصیب فرما، ان کی قبر میں کروٹ کروٹ نور کی بارش عطا فرما، کیونکہ اگر میرے بابا میرے لیے یہ فیصلہ نہیں لیتے تو اے اللہ نہ میں آج عالم دین ہوتا، نہ میں حافظ قرآن ہوتا، نہ میں ایک مقرر ہوتا، نہ میں قوم کو ہدایت کی بات بتاتا، نہ اے اللہ میری زندگی اتنی عز و شان کے ساتھ گزرتی۔ میری پوری زندگی پہ استاذ کا کرم بعد میں ہے، پیر کی دعائیں بعد میں ہے، سب کا سہارا بعد میں ہے، میرے باپ کا فیصلہ پہلے ہے۔ باپ کا فیصلہ پہلے ہے۔ آپ باپ ہیں، آپ فیصلہ لو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا۔ ایک وعید سن لو میرے آقا کریم علیہ السلام کی، میرے آقا کا جلال دیکھو، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو۔ دو قسم کے ہیں۔ فرمایا پہلا یتیم وہ ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے۔ اللہ اکبر۔ جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کا باپ مر جائے، وہ بچہ یتیم ہے، بالغ نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہے۔ فرمایا دوسرا یتیم وہ ہے بچہ بالغ ہو گیا، باپ بھی زندہ ہے، پھر بھی وہ بچہ یتیم ہے، پھر بھی وہ بچہ، زور سے بولو، یتیم ہے۔ ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے، بولے اے اللہ، صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بچہ بالغ بھی ہو گیا، باپ زندہ بھی ہے، پھر بھی وہ بچہ یتیم کیسے؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس بچے کے باپ نے اپنے اس بچے کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی، ایسا باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ زندہ ہو اور اس نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہ سکھائی ہو، ایسا بچہ یتیم ہے، وہ باپ مر جانے کے برابر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ ایسے مت بنو۔ میرے بھائی آج ایک فیصلہ کر لو۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے بچوں کو دنیا میں اس لیے لائے، اس لیے ان کو پیدا کرے، اس لیے ان کے لیے کوشش کرے؟ کسی کے گھر میں بچے نہیں ہو رہے، عورتیں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ معلوم، بچے نہیں ہوئے تو پورے حیدرآباد کے سب سے بڑے ڈاکٹر کا علاج کرانے تیار ہے۔ 6 سال ہو گئے شادی ہو کے بچہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، بچہ نہیں ہوا۔ عاملہ پریشان ہیں، درگاہوں پہ مجاورہ پریشان ہیں، دواخانے میں ڈاکٹرہ پریشان ہے، بچہ ہو رہا کہیں کو نہیں، اس کو نہیں ہوا تو اتنی کوشش کر رہی، مگر ذرا ایمانداری سے بولو ہوا تو کیا کر رہی؟ آپ اتنی کوشش کر کے بچے کو کیا اس لیے پیدا کرے تاکہ وہ جہنمی بنے؟ کیا وہ جہنمی آپ بنانے کے لیے اپنی اولاد کو دنیا میں لے آئے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو دوزخی بنانے کے لیے دنیا میں لے آئے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار کرنے کے لیے دنیا میں لے آئے؟ آپ بولیں گے نہیں، تو پھر آپ جب یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جہنمی بنانا نہیں چاہتے ہیں، دوزخی بنانا نہیں چاہتے ہیں، خدا کے غیظ و غضب کا شکار بنانا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اس بچے کو ایسی روش کیوں سکھائی؟ آپ اس کو ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں بٹھا رہے ہیں۔ وہ 14 سال کا بعد میں ہوتا ہے، سگریٹ پینا پہلے شروع کر رہا ہے۔ وہ 18 سال کا بعد میں ہوتا ہے، عاشقی پہلے سیکھ رہا ہے۔ وہ جو ہے جوان بعد میں ہوتا ہے، گٹکے کھانا پہلے سیکھ گیا ہے۔ وہ عقل مند بعد
بعد میں ہوتا ہے. ناچنا گانا پہلے سیکھ رہا ہے, اس کو عقل ابھی نہیں آئی ہے, وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سیکھ گیا ہے, ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھ گیا ہے, بد کلامی سیکھ گیا ہے, گالی گلوچ سیکھ گیا ہے, گستاخانہ طبیعت کا مزاج کا مالک بن گیا ہے, ماں باپ کا بے ادب ہو گیا ہے, بڑوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے, بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے. یہ سارا گندا ماحول آپ نے اپنی اولاد کو سکھا دیا. ویسے ماحول میں بٹھا کر, ویسی سوسائٹی میں بٹھا کر آپ نے اپنی اولاد کو خراب کر دیا. خراب کر دینا اس بات کی دلیل بن گیا کہ یہ بچپن میں اتنا خراب ہے, تو اب سوچو جوانی کا عالم کیا ہوگا, بڑھاپے کا عالم کیا ہوگا.